السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ سورت کا نمبر 9 ہے اور پارہ کا نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 107 تک الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آیت نمبر 108 سے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُنْ فِيهِ أَبَدًا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ مسجد زرار ہم لاسٹ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ منافقین نے یہود مدینہ کے ساتھ مل کر ایک مسجد تعمیر کی تھی جس کا مقصد مسلمانوں اور اسلام کو تنگ کرنا تھا۔ اور آگے آیت نمبر 108 کے اگلے حصے میں اللہ نے کہا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يُتَطَہَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَہِّرِينَ۔ وہ مسجد جس کی پہلے دن ہی سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو پاک رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ مساجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کی عبادات۔ اگر مساجد میں اللہ کی عبادات نہیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی سربلندی، دین کی اشاعت کے لیے مسجدیں نہیں ہیں بلکہ میٹنگز کے لیے، صلاح مشورے کے لیے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ان مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو ایسی مساجد اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔ مسجد کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تقوی پیدا کرے انسان کے اندر، مومنین کے اندر، اور وہاں پر دین کی اشاعت اور اللہ کی عبادات ہوں۔ چنانچہ اس آیت 108 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد جس کی تعمیر پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ کے نبی کے لیے لائق یہ ہے کہ وہاں پر نمازیں پڑھایا کریں۔ اب یہ کون سی مسجد ہے؟ تو اس مسجد کے بارے میں ابواب التفسیر ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ کون سی مسجد ہے۔ تو ایک نے کہا کہ یہ مسجد جو ہے نا، یہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی ہی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک قباء بھی جو ہے مسجد تقوی ہی ہے، اور مسجد نبوی تو مسجد نبوی ہے ہی، اس میں اللہ کے نبی نے خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے محلے میں گئے۔ آپ نے بنو نجار کو بلایا، ان کے سارے سردار اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے۔ آپ نے وہاں پر ایک باغ دیکھا، اس کی قیمت معلوم کی۔ وہ باغ یتیم بچوں کا تھا، اللہ کے نبی نے ان سے قیمت پر وہ باغ لے لیا، حالانکہ وہ باغ فری اللہ کے نبی کو دینا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے قیمت ادا کر کے ان سے وہ باغ لیا۔ اس باغ میں مشرکین کی قبریں تھے، کچھ کھنڈر تھا، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی قبروں کو کھود دیا، کھنڈر کو برابر کر دیا اور کھجور کے درختوں کو کاٹ کر اس کی لکڑی کو استعمال کیا۔ اس کی لکڑی کو قبلے رخ کے لیے، قبلہ کی تعین کے لیے یا منبر کے لیے جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے وہ جگہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اس کو تعمیر کرنے میں حصہ لے رہے تھے تو ہر ایک شخص، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہا تھا اور ایک ایک اونٹ اٹھا رہا تھا۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اونٹیں اٹھا رہے تھے، اینٹیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو دیکھا نا تو آپ کے بدن پر مٹی تھی، آپ نے جھاڑنے لگے اور کہا افسوس عمار کو باغی جماعت مار ڈالے گی، یہ تو لوگوں کو بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں خود صحابہ نے، اللہ کے نبی نے خود اینٹیں اٹھائیں اور اس کی تعمیر کی ہے۔
تو چنانچہ اللہ کے نزدیک اس مسجد کی جو اہمیت ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، اس مسجد کے بعد اور کسی مسجد کا نہیں ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ کہتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان، بھلا ذرا سوچو تو صحیح، کیا وہ شخص زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے، جو اللہ سے خوف کھاتا ہوا اللہ کی رضا پر ایک مسجد کو تعمیر کرتا ہے، یا پھر وہ شخص زیادہ بہتر ہے اب من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یا وہ شخص بہتر ہے جو ایک عمارت بناتا ہے اور ایک کھوکھلے گھڑے کے کنارے پر اس کی بنیاد رکھتا ہے، اور جو عمارت اس کو کل کو جہنم کی آگ میں لے جائے گی، ایسے ظالموں کو اللہ کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے ہیں۔ یہاں پر جو پہلی مسجد جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اس سے مراد تو مسجد نبوی ہی ہے، اور دوسری مسجد جس کی بنیاد جہنم کے کنارے پر رکھی گئی ہے، یہ مسجد زرار ہے۔ جرفن کہتے ہیں دریا کے اس کنارے کو جس پر بار بار سمندر کی لہر آتی ہے، اور اس کے کنارے کو بالکل کچا کر دیا ہے، بالکل بھوس کر دیا ہے۔ جب بھی کبھی کوئی شخص کنارے پہ کھڑا ہوگا، وہ اتنا سافٹ اور نرم ہو چکا ہے کہ بالکل کنارہ نیچے بیٹھ جائے گا اور انسان دریا کے اندر گر سکتا ہے۔ مطلب جرف کا مطلب ہے کہ بالکل یہ منافقین اور یہود نے جہنمیوں والا کام کیا ہے، ایسی مسجد بنا کر جہنم کے کنارے کھڑے ہو گئے، اب بس یہ جہنم کے اندر گریں گے، اس کے علاوہ ان کی کوئی سزا نہیں ہے، جس قدر انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ یہ نفاق جو ہے یہ بالکل کھوکھلے تنے کی طرح ہے، اللہ نے تشبیہ دی ہے، کھوکھلے تنے کی مانند ہے۔ جو مسجد اللہ کے خوف اور رضا کی خاطر رکھی گئی وہ پختہ اور ٹھوس زمین کی طرح ہے، لیکن جس مسجد کی بنیاد نفاق پر، جھوٹ پر، فریب پر رکھی گئی ہے، وہ گہری کھائی کی طرح ہے، اور وہ کھائی جہنم میں ان کو لے کر چلی جائے گی۔ یعنی نیک ارادے سے مسجد کی تعمیر جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی فلاح و بہبود، اسلام کی اشاعت میں اضافہ کرتی ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر تقوی ڈالتی ہے، اور اس کی تعمیر میں اگر نیت اچھی نہیں ہے، ارادہ اچھا نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو وہ انسان کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی جو ہے وہ کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، چھت پر کھجور کی ڈالیاں تھیں، اور جو ستون تھے وہ کھجور کی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں مسجد نبوی میں مزید کوئی آگے بڑھوتری نہیں کی گئی، جیسی اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی تھی ویسے ہی اس کو رکھا گیا، مزید نہیں بڑھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کو تھوڑا سا بڑھایا، لیکن عمارت ویسی کی ویسی ہی رہنے دی جیسی اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، یعنی اینٹوں اور کھجور کی ڈالیوں والی۔ البتہ کھجور کی لکڑی کے جو ستون تھے وہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لگوائے تھے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو انہوں نے مزید جو ہے مسجد نبوی کو توسیع دی، مزید اس کو بڑھایا، اور مسجد نبوی کی دیواروں پر نقشی پتھر بھی لکھوائے، اور اس کو مزید مضبوط بنایا، اور یہاں پہ ستونوں پر جو ہے نقش و نگار بھی کرایا، اور چھت جو ہے ساگوان سے بنوائی، گویا کہ مزید مسجد نبوی میں زیادہ ترقی دی گئی، مسجد نبوی کو مزید مضبوط بنایا گیا۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ مساجد کو خوبصورت تعمیر کرنا، اس کو بنوانا یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، قباحت کی بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر نہیں بنایا تھا تو اس وقت شاید وسائل نہیں تھے اتنے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر انسان تھے، ان کے پاس اپنی بہت سی مال و دولت تھی، اور انہوں نے اللہ کے گھر پر لگا دی۔ تو اس طرح سے مساجد کو خوبصورت تعمیر کرنا، مضبوط بنانا، اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، ان کی چھتوں کو اچھا کرنا، یہ اللہ کی دین کی خدمت ہی ہے، لیکن اس طرح کا مساجد نہیں جس سے دین میں تفرقہ آئے، اس کی بنیاد رکھتے ہوئے، یا پھر جب اس میں دین کا کام کیا جا رہا ہے تو کچھ لوگوں کو اس سے ہٹا دیا جائے،
اور مومنین کو مسجدوں میں آنے نہ دیا جائے، یا مساجد کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جو مقاصد اللہ کو پسند نہیں ہیں، کیونکہ مساجد کی بنیاد رکھتے ہوئے، تعمیر کرتے ہوئے صرف ایک چیز اللہ کو چاہیے، وہ ہے تقوی، باقی کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں مانگی ہے، اور ہم نے ان آیات میں اس بات کو الحمدللہ کلیئرلی دیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ آیت نمبر آگے ہے 110، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لا یزال بنیانہم الذین بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مسجد، جو مسجد زرار ان لوگوں نے بنائی تھی، وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اندر کی جو بات ہے نا وہ بھی بتا دی۔ مسجد جو انہوں نے بنائی ہے، اللہ کے نبی کے آگے یہ چونچنا تو کر نہیں سکتے، اللہ کے نبی نے اس کو گرا دیا ہے، آگ لگا دی ہے۔ اب ان منافقین کو اس مسجد کو ختم کرنے اور آگ لگانے سے بجائے یہ کہ دین کی طرف آئیں، بات کو سمجھ جائیں، اللہ کے نبی کے پاس آ کر معذرت کریں، اللہ سے توبہ کریں، ان کا نفاق جو ہے وہ مزید جڑ پکڑ گئی، مزید یہ اللہ کے نبی کے خلاف سڑنے لگے، بجھنے لگے، اور اللہ کے نبی کے خلاف پلاننگ کرنے لگے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کے نفاق کا روگ اس قدر جڑ پکڑ چکا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کے اندر چھپے بھید جو ہے نا وہ اس نے بھی کوئی گنجائش نہیں بچی ہے کہ اور نفاق پال سکے، اس قدر ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ نفاق جا چکا ہے۔ اور اس مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد اب جب توڑا گیا ہے مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے دلوں کو بڑی ٹھیس پہنچی، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن مرتے دم تک نفاق ان کے دلوں سے نہیں نکلے گا، چاہے اللہ کے نبی ان کو کتنا ہی سمجھا لیں۔ آیت نمبر 110 تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کی اس مسجد کے بارے میں ساری بات کی ہے۔ آگے آیت نمبر 111 ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان مومنین کی تعریفیں کر رہے ہیں جو مومنین جہاد میں حصہ لیتے ہیں اپنی مال اور جان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، اللہ نے خرید لیے ہیں، مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے، اور خریدا جب اللہ نے ہے تو بدلے میں مومنین کو کیا دیا ہے؟ مومنین کو جنت دی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارے جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اب انہوں نے اللہ کو گروی دے دیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کر لیا ہے وہ وعدہ کیا ہے؟ جنت کا۔ اپنے مومنین نے جان اور مال اللہ کو بیچ دیے ہیں، بیچنے کے بدلے میں انہوں نے اللہ سے خریدا کیا ہے؟ وہ ہے جنت۔ وہ جنت ان کو ملنی ہی ملنی ہے، وہ ایک وعدہ ہے، چاہے یہ اپنی جان اللہ مانگے زندگی میں۔ اب یہ کب تک یہ ان کو جنت ملے گی؟ جب تک ان کی سانس کی ڈوری چل رہی ہے تب تک تو نہیں ملنے والی۔ ہاں، یہ بے ایسی بے ہے، یہ سودا ایسا سودا ہے جو فوراً اس کا حل نہیں ہے، یعنی بے فوراً اس بے کو ملنے والا نہیں ہے، اس کا جو بھی کہتے ہیں نقد بے نقد جو ہے، یہ جنت نقد بہ نقد نہیں ملے، یعنی ادھر سے دی اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ جنت خودار ہے۔ خودار کب تک ہے؟ مرنے تک۔ جیسے ہی یہ لوگ مریں گے، شہادت پائیں گے، فوت ہوں گے، اس وقت ان کو جنت مل جائے گی۔ اصل میں تو جو قیمت ہے نا وہ اس وعدے کی ہے جنہوں نے اللہ سے کر لی ہے، اللہ کے ہاتھ انہوں نے اپنے جان اور مال دے دی ہیں۔ اب اللہ چاہے تو پوری زندگی ان سے کوئی بھی جان کا نذرانہ لے ہی نہ، اور اللہ چاہے تو ان سے جان کے نذرانے لے لے، اللہ چاہے تو ان کو شہادت کی موت دے دے، اور اللہ چاہے تو جہاد میں شرکت کے باوجود ان کو شہادت نہ ملے، یہ غازی کی صورت میں ہی رہیں اور عام موت مریں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بس اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا معاہدہ بے، وہ یہ ہے کہ ان کی جان اور مال اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مومنین نے اللہ کو سونپ دیے ہیں،
اللہ چاہے تو ان کو شہادت دے، اللہ چاہے تو ان سے کوئی جہاد کروائے، اللہ چاہے تو نہ کروائے، اللہ ایسے ہی ان کو جنت دے دے۔ اللہ نے دینی ان کو جنت ہی ہے، اور وہ جنت ابھی نقد نہیں ملنے والی، ہدار ہے، اور وہ مرنے کے بعد۔ یہ بات بہت ڈیپ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے۔ بس ایک وعدہ ہے جو اللہ سے کرنا ہے، نیت ہے جو کرنی، اور ان مومنین نے کر لی ہے۔ اب اللہ جانے اور اس کا کام۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وعدہ میں نے مومنین سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں کیا، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تورات اور انجیل سب کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وعدے کیے ہیں، ہر ایک کے ساتھ وعدہ تھا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کی وفا کرنے والا اور ہے کون؟ فاستبشروا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ببأیکم، ان مومنین کے لیے، مسلمانوں، سبحان اللہ، تمہارے لیے جو سودا تم نے کر لیا ہے، الذین بایعتم بہ، جو سودا تم نے کر لیا ہے نا، یہ سودے کے بعد تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ تم نے بہت عظیم سودا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، بڑی اچھی تجارت کی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کے ہاں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ان سے جہاد کروا لے، چاہے تو اللہ جہاد کرنے کے باوجود، حصہ لینے کے باوجود کسی کو شہادت کا مرتبہ دے ہی نہ۔ اب اللہ کے نزدیک کوئی غازی ہو جاتا ہے یا شہید، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دینی تو جنت ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک نیت اور وعدے کی کمی تھی، مطلب اللہ کو کسی کی خون جان مال نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار کہا ہے قرآن میں کہ اللہ کو تمہارے خون، جانور کے خون اور گوشت اور یہ سب کچھ نہیں پہنچ رہا ہے، اللہ کو جو چیز چاہیے ہے وہ ہے تمہاری نیت، تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو۔ یہاں پر بھی اللہ کو ہمارے جہاد میں حصے لینے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ہم میں ایک شخص بھی جہاد کرنے نہیں جائے گا تو اللہ چاہے تو پوری دنیا کو بدل سکتا ہے، وہ مقلب القلوب ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس سے کون پوچھنے والا اللہ تو نے ایسے کیوں کیا، کیوں نہیں کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں 3000 کا لشکر 1,00,000 کو مات دے دیتا ہے، 300 کا لشکر 1000 کو مار دیتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور اللہ سورہ الانفال میں کیا کہا کہ تم نے نہیں مارا کافروں کو، دراصل میں نے مارا ہے، تم نے تلوار نہیں چلائی، میں نے تلوار چلائی۔ مطلب کیا؟ اللہ نے فتح دلوائی، ورنہ مومنین کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ تلواریں تھیں، نہ اچھے ہتھیار تھے، نہ کوئی اس وقت کے ریسورسز تھے، اس کے باوجود اللہ نے مومنین کو فتح دی۔ اللہ کو مومنین کا پکی نیت سے، محبت سے، اللہ کو رضا کرتے ہوئے گھر سے نکلنا ہی کافی تھا، باقی اللہ نے فتح خود ہی دے دینی تھی۔ یہ اللہ نے کہا ہے، وعدہ، نیت، جس نے اپنے آپ کو تن من دھن کے ساتھ اللہ کو سونپ دیا ہے نا، اللہ ضرور اس شخص کو اس کا فائدہ دے گا، ضرور اس کا نتیجہ دے گا، ضرور اس کا اجر دے گا، اور وہ اجر کیا ہے؟ جنت سے کم کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے، اے اللہ ہماری جان مال اور سب کچھ اپنے ساتھ اپنے حوالے کر لے، تو پسند کر لے، آمین۔ آیت نمبر 112 ہے آگے، التائبون العابدون الحامدون۔ اللہ کہتا ہے کہ اب خصوصیات اللہ بیان کر رہا ہے کہ کون کون ایسے مومنین ہیں، مومنین کی ٹائپس ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، اور ان مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت جیسی عظیم چیز دینے والا ہے۔ نمبر 1 ہے التائبون، وہ مومنین جو ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ العابدون، وہ مومنین جو عبادت گزار ہیں۔ الحامدون، اور وہ مومنین جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ السائحون، اور وہ مومنین جو کہ روزہ رکھتے ہیں، بعض کے نزدیک روزہ رکھتے ہیں، بعض کے نزدیک جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ الراکعون، اور وہ مومنین جو رکوع کرتے ہیں۔ الساجدون، وہ مومنین جو سجدہ کرتے ہیں۔
الآمرون بالمعروف، اور وہ مومنین جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، والنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، ایسے سارے مومنین کو اللہ کہتے ہیں خوشخبری دے دو۔ تو وہ لوگ جو کہ توبہ کرتے ہیں، جو کہ عبادات کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور پھر سائخون جو لوگ ہیں وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ سائخ دراصل کہتے ہیں روزہ دار، کچھ کے نزدیک ایسا روزہ دار جو کہ گالم گلوچ لڑائی جھگڑے سے دور رہتا ہے، مسجد کے نزدیک رہتا ہے، مسجد میں قیام کرتا ہے۔ تو صائم جو ہوتا ہے روزہ دار، وہ والا ورڈ اللہ نے یہاں استعمال نہیں کیا، ورنہ صائمون آ سکتا تھا روزہ دار۔ تو روزہ دار بھی تو اخلاقی جتنی بھی ہیں پابندیاں گالم گلوچ اس سے پرہیز کرتا ہے۔ یہاں سائخون سے مراد ہے جو روزہ دار ہیں لیکن اس کے باوجود جہاد میں حصہ لیتے ہیں، حلال مال کماتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر ملک ملک در بدر پھر کے اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی سارے لوگوں کی کیٹیگریز اللہ نے بتائی ہے نا، اللہ نے کہا کہ سارے کے سارے مومنین ہیں، اور یہ سارے کے سارے مومنین اپنے اس سارے فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ فرائض کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت جیسی عظیم نعمت دینے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سارے لوگوں میں سے کر لے، آمین۔ آیت نمبر 113 ہے آگے، ما کان للنبی والذین آمنوا۔ میرا خیال ہے کہ ہم آیت نمبر جو ہے 113 نیا سبق ہے، بعد میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر جو ہے 112 تک ہی رہنے دیتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی خصوصیات اور صفات کو بیان کیا ہے، اور وہ مومنین جنہوں نے اپنا مال جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وعدہ کیا ہے، معاہدہ بیع کیا ہے، اور اس معاہدہ بیع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔